خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، علاقہ بھر سے تشریف لانے والے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جو قانون بناتا ہے تو اللہ کا ہر قانون اٹل ہوتا ہے۔ زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کی حکمت بھی کاملہ ہے۔ اس رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایک قانون بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے، ہر جی نے، ہر انس نے، ہر جن نے، ہر فرشتے نے، کائنات کے اندر موجود ہر چیز پہ موت اور فنا آ کے رہے گی، اس لیے کہ موت و فنا سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی۔ اس لیے میرے عزیز، ہر وقت اندھیری قبر کو سامنے رکھا کر، ہر وقت موت کی فکر کو سامنے رکھا کر، اور جب موت انسان کے سامنے ہو تو پھر حق اور سچ بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور حق اور سچ بات کرنے میں بھی کیا ہوتی ہے؟ آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے خیال کر، میں اور تو کسی شمار میں ہی نہیں، اس کائنات میں سب سے افضل ہستی وہ میرے اور آپ کے مرشد سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج، صاحب والضحیٰ، صاحب واللیل اذا سجا، صاحب ورفعنا لک ذکرک، وہ ہستی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ۔ سب کہہ دو صلی اللہ ہو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ اگر اس دنیا میں اللہ کسی شخصیت کو ہمیشہ زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتا تو وہ میرا ایمان ہے کہ آمنہ کے لال بے مثال کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے عزیز، تیرا میرا جو وجود ہے، ہم تو گناہوں کے اندر بالکل غرق ہیں، لیکن میرے مرشد کا وجود تو ایسا وجود تھا، انسان تو چھوڑ،
ہوائیں بھی عشق کرتی تھیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، زمین بھی عشق کرتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حیوان بھی عشق کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی لأعلم حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعثا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، ابھی مجھے اللہ نے نبوت نہیں دی تھی تب بھی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میرے مرشد کا وجود اللہ کی رحمت، لیکن بات سمجھ، موت کا قانون اٹل ہے، کیونکہ یہ قانون بنایا کس نے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اللہ تعالی اس دنیا میں کسی کو سدا زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دیتا، شاعر کہتا ہے میرا عشق اور محبت کہتا ہے لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، تو امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سدا زندہ رہتے، لیکن آپ علیہ السلام بھی اللہ کے اس اٹل قانون کے تحت موت کا جام پی کے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ اس لیے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَأَبَتَا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے بابا مدینے کو چھوڑ کے جنت الفردوس میں جا کے تو نے ڈیرے لگا لیے۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام خود بھی آخری لمحات ہیں، آسمان کی طرف انگلی بلند ہے، بار بار مانگ رہے ہیں اللہ سے، دعا کر رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ اور میرے عزیز خیال کرنا، اس دنیا میں نبی آئے وہ بھی چلے گئے، ولی آئے وہ بھی چلے گئے، صحابہ آئے وہ بھی چلے گئے، صدیق اکبر جیسا شہزادہ آیا وہ بھی چلا گیا، پیارے فاروق اعظم، پیارے حضرت عثمان، پیارے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انبیاء بھی موت کا جام پی کے چلے گئے، اولیاء بھی موت کا جام پی کے چلے گئے۔ اس لیے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے، ایک دن تو نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی۔ کون کون موت کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ اس اگلے جملے کو یاد رکھو، موت سے ڈر یہ نفاق کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ خیال کرو میرے بھائی، موت تو اس پل کا نام ہے جس پل سے گزر کے اللہ کی رحمتوں میں مومن پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، رب جب مومن کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو اسے موت کا فیصلہ دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے خیال کر موت آنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت پتہ نہیں رات آ جائے، موت پتہ نہیں کل آ جائے، موت پتہ نہیں ہفتے بعد آ جائے، موت پتہ نہیں مہینے بعد آ جائے، تو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری ہو تو کیسے ہو؟ ہونی چاہیے کوئی نہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے آخرت کی تیاری ہو جائے تو اپنا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا، کفر و شرک کے دورے تھے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے آخری نبی کو مبعوث کیا، میرے نبی کو اللہ نے وہ سیرت عطا کی، جو میرے نبی کی سیرت کو اپناتا جائے گا اللہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتا جائے گا۔ لیکن آج سمجھ میرے مدنی کی سیرت ہے کیا؟
میرے ساتھ اس جملے کو دوہرا ذرا. مدنی کریم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں. سارے کہو کیا ہیں؟ بے مثال ہیں. میرے نبی کی صورت ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی سیرت ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کے کھانے کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، پینے کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، شادی کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، غمی کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، جنازے کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، ایصال ثواب کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، نماز ہے تو بے مثال ہے، روزہ ہے تو بے مثال ہے، حج ہے تو بے مثال ہے، زکوٰۃ ہے تو بے مثال ہے، سونے کا طریقہ ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کا مدینہ ہے تو بے مثال ہے، مکہ ہے تو بے مثال ہے، صحابہ ہیں تو بے مثال ہے، میرے نبی کی ازواج ہیں تو بے مثال ہے، میرے نبی کی بنات ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی دعوت ہے تو بے مثال ہے، میرے نبی کی دعوت ہے تو بے. اللہ اکبر. جاگ رہے ہو؟ کوئی نہیں جاگ رہے؟ مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ میں آگے چل سکوں. میرے مدنی کی ساری سیرت بے مثال ہے، لیکن مدنی کی سیرت کا وہ پہلو، میرے مدنی کی سیرت کا وہ بیان، وہ دعوت، وہ مسئلہ جسے حبشے کے بلال نے قبول کر لیا، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دے رہی ہے، لیکن اسی سیرت کے باب کو ابو لہب نے کوئی نہیں مانا، ابو جہل نے کوئی نہیں مانا، ابو طالب نے، عتبہ نے، شیبہ نے کوئی نہیں مانا. جو مان گئے ان کو اللہ نے عزتیں دے دی، جنہوں نے وہ خاص پہلو اور باب نہیں مانا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی رسوا کیا، آخرت میں بھی رسوا کیا. خیال کر میرے عزیز، وہ سیرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چلے چلتے ہیں صفا کی پہاڑی پہ. میری مدنی کی سیرت کا وہ باب شروع ہونے لگا ہے جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو ذو النورین بنا دیا، علی کو شیر خدا بنا دیا، صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیا، اولئک هم المفلحون بنا دیا، اولئک هم الصادقون بنا دیا، اولئک هم المؤمنون حقا بنا دیا. اور جنہوں نے اس پہلو کو نہیں مانا ان کے بارے میں رب کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون. اس پہلو کو قبول کر. پہاڑی پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، چادر ہلائی، مکے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. او مکے والو، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزار لیے. 40 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں. تمہارے درمیان میرے جوانی کے دوست بھی موجود ہیں، تمہارے درمیان مجھے جاننے پہچاننے والے لوگ موجود ہیں. او میری قوم والو، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے ان 40 سالوں میں سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سارے کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ہم نے تجھے بار بار آزمایا ہے لیکن تیری زبان پہ ہمیشہ سچ ہی آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں آیا. اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، اگر تو اور میں نبی علیہ السلام کے سچے امتی ہیں تو سچے محمدی کی زبان پہ جھوٹ
نہیں سکتا۔ خیال کرنا، آگے چلتی گئی بات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک دشمنوں کا لشکر آ گیا ہے، حملہ ہونے والا ہے، میری بات کو مان لو گے یا کوئی نہیں مانو گے؟ وہ سارے دوڑ کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑی پہ چڑھ کے پیچھے دیکھنے لگے تو لشکر تو دور کی بات ہے، فوج تو دور کی بات ہے، پہاڑ کے پیچھے تو کوئی ایک فوجی بھی کوئی نہیں، کوئی ایک لڑاکا بھی کوئی نہیں۔ کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے ہماری آنکھیں تو کہہ رہی ہیں فوج کوئی نہیں، لشکر کوئی نہیں، لیکن تیری زبان سے آج تک جھوٹ سنا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں، اس پیغام کو مان لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سا پیغام ہے؟ میرے مدنی کی زبان پہ وہ پیغام آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میری قوم والو، جاگ رہے ہو کوئی نہیں جاگ رہے؟ میری قوم والو سنو میرا بھائی، سنو میرا بھائی، کھول ذرا دل کی کھڑکی، مسئلہ ذرا سن لے، میرے مدنی کا پیغام سن لے تاکہ سچا محمدی بن جا، سچا میرے مدنی کا عاشق بن جا۔ فرمایا قولوا لا الہ، میری قوم والو میں نبیوں کا سردار ضرور ہوں، امام ضرور ہوں، لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں الا اللہ۔ الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جا کے بیٹھو میرے عزیز، خیال تو کرنا، لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں بادشاہو اے ولیاں نو نہیں مندے، بادشاہو اے نبیاں نو نہیں مندے، بادشاہو اے پیراں نو نہیں مندے، بادشاہو اے فقیراں نو نہیں مندے، بادشاہو اے تک کلمہ ہی نہیں مندے۔ او میرے عزیز کب تک دھوکے میں رہے گا؟ خیال کر، نبیوں کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، جس کے دل میں کسی نبی کے متعلق رائی کے دانے کے برابر بغض ہو وہ انسان تو کجا حیوان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہے، کتے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، جس دل میں عشق انبیاء نہیں، وہ دل انسان کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں ولیوں کا بغض ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبیوں کی نبوت کا مسئلہ بھی ہے تو قرآن میں، ولیوں کی ولایت کا مسئلہ بھی ہے تو قرآن میں۔ جا کے بیٹھ، میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ ہم نبیوں کو نبی مانتے ہیں، کہو میرے ساتھ، نبیوں کو اللہ کا شریک نہیں مانتے، کیونکہ یہی سبق سکھایا ہے نبیوں نے۔ ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، رب کا شریک نہیں مانتے، پیروں کو پیر مانتے ہیں۔ ہم پیروں کے منکر بھی نہیں ہیں، لیکن خیال کر پیر ہوتا کون ہے؟ ہمارے ہاں تو ایک کنسپٹ ہے، پیر ہوتا کون ہے، پھر وہ لمبی چوڑی کرامتیں بیان ہوگی۔ ایک مولوی صاحب کرامت بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سارے کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا کی قسم سچا سچا ولی۔ اگر میں اس موضوع پہ چل جاؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پیران پیر ہے کون۔
تو مولوی صاحب کہنے لگے جو بندہ پیران پیر رحم اللہ کے ساتھ صبح ہاتھ ملا لیتا تھا نا تو اگلے 24 گھنٹے موت والا فرشتہ اس کے قریب نہیں آ سکتا. 24 گھنٹے موت والا فرشتہ قریب. ایک اماں تھی، اماں کا ایک ہی لاڈلا بیٹا تھا. وہ روزانہ صبح جاگ کے پہلا کام یہی کرتی تھی کہ بیٹے کو جا کے پیران پیر رحم اللہ سے ہاتھ ملوا کے آنا. ابھی ہاتھ ملوا کے گھر آئی تو بیٹا مر بھی گیا. لے کے چلی گئی، حضرت جی ہاتھ ملوا کے گئی ہوں، مر کیسے گیا ہے؟ حضرت جی نے آگے سے جواب دیا میں نے نہیں مارا. جاگو میرے بھائی، آج ہمارا ذہنی جو حال ہے وہ کدھر پہنچ گیا. وہ بڑھڑی وہاں بیٹھ گئی، پیرانے پیر کے سامنے شاگرد بیٹھے تھے تو ایک دم پیر صاحب نے کہا منہ تو سارے مر جاؤ، تو سارے مر گئے. پھر فرمایا سارے زندہ ہو جاؤ، تو سارے زندہ ہو گئے. لیکن اس اماں کا لال پھر بھی زندہ نہیں. وہ بھی ضد کر گئی. پیرانے پیر رحم اللہ نے کہا اچھا تو کر گئی ہے ضد تو چل ٹھیک ایسے بھی دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں. انہوں نے یوں کیا تو وہ پھر دوبارہ زندہ. او میرے عزیز، یہ ولایت نہیں، یہ کس سے نہ سنا کر قرآن سنا. انشاءاللہ تو قرآن کی سیر کر. دوسرے فقیر نے کہا موت والا فرشتہ روحیں نکال کے لے جا رہا تھا. اماں پہنچ گئی حضرت علی حجویری رحم اللہ کے پاس، حضرت جی میرا بیٹا مار کے چلا گیا ہے موت والا فرشتہ. تو حضرت جی نے یوں ہاتھ مارا نا تو وہ جو تھیلی تھی نا روحوں والی، وہ تھیلی چھین کے کھول دی. جتنے بھی مرے ہوئے تھے سارے زندہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ذرا سن، میں نے اسے اس وقت بیان میں کہا تھا اور میں نے کہا ظالمہ آج تجھے سناؤں نا، کائنات کے سب سے عظیم ہاتھ ہیں، برکت والے ہاتھ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے مدنی کے ہاتھوں جیسے دوسرے ہاتھ کوئی نہیں. میرے مدنی کے ہاتھوں میں میرے مدنی کا اپنا بیٹا اٹھایا ہوا ہے، نام ابراہیم ہے. نبی علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں میں اپنا بیٹا، اپنا لال اٹھایا ہوا ہے اور لال کی موت کا وقت قریب ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابی کہتے اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا او مریدہ یہ رونا نہیں، یہ تو محبت ہے، اور محبت کی وجہ سے آنسو بے اختیار نکل جایا کرتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں میں اپنے لال کی روح پرواز کر گئی اور آپ علیہ السلام کی زبان پہ یہ جملہ تھا او میرا لال ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے بڑا غم ہے، لیکن کیا کر سکتا ہوں، موت کا جو نیٹا اللہ لکھ دے اس نیٹے کو میں بھی ٹال نہیں سکتا. اس لیے خیال کر ہم پیروں کو بھی مانتے ہیں، لیکن پیر ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جس کا عقیدہ ہو لا الہ الا اللہ والا، اس کی زندگی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی. خیال کر ذرا، ہم پیروں کو پیر مانتے ہیں، فقیروں کو فقیر مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اس لیے کہ سارے نبیوں کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ. الہ کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ اب اعلان کیا، فرمایا بات ایک ہے، مان جاؤ دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اور میری قوم والو لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے مان لو، زبان سے اقرار کر لو، تفلحو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میرے بھائی خیال کرنا ذرا، اور بچوں بیٹھ جاؤ ذرا خیال کرو میرے عزیزاں۔ اب دو پارٹیاں بنی، ایک عاشقوں کی پارٹی، ایک منکروں کی پارٹی۔ میرے نبی نے جب یہ دعوت دی کتنی پارٹیاں بنی؟ ایک پارٹی عاشقاں دی تے ایک پارٹی منکراں دی۔ عاشق کون؟ میرے نبی نے فرمایا عقیدہ بناؤ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر صدیق نے مان لیا، عاشق بن گیا۔ فاروق اعظم نے مان لیا، عاشق بن گیا۔ عثمان نے مان لیا، عاشق بن گیا۔ حبشے سے آئے ہوئے بلال نے مان لیا، عاشق بن گیا۔ پیارے علی نے مان لیا، عاشق بن گیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے مان لیا، عاشق بن گیا۔ صحابہ نے مان لیا، عاشق بن گئے۔ لیکن ابو لہب نے نہیں مانا، عتبہ نے نہیں مانا، شیبہ نے نہیں مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، تو منکر بن گئے۔ اس لیے اصل عشق مصطفیٰ یہ ہے، عقیدہ بنا لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات سمجھ جاؤ، لفظ ہیں چار، کتنے؟ چار۔ لا ایک، الہ دو، الا تین، اور اللہ چار۔ معنی کیا ہے؟ لا الہ، معبود کوئی نہیں، یہی معنی کرتے ہو نا، معبود کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا کون؟ 20ویں پارے کی ابتدا میں اگر چلا جا، میرے رب نے الہ کے معنی کیے، قرآن مجید کی سیر کیا کرنا۔ میرے سامنے یہ 20واں پارہ ہے، گھر میں جا کے کھول کے دیکھنا، گھر میں جا کے کھول کے۔ اللہ کرے ہم کھلے قرآن پہ ایمان لے آئیں، بند قرآن پہ ایمان تو ہے نا جی۔ اللہ کرے کھلے قرآن پہ ایمان بن جائے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ اللہ سمجھا رہا ہے تجھے، اللہ سوال کرنا چاہ رہا ہے، جواب تو نے دینا ہے۔ پہلا سوال اللہ پوچھ رہا ہے قرآن میں، امن وہ کون ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں اور زمینوں کو؟ کون ہے؟ اللہ یا اکیلا اللہ؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو؟ ایک۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، یعنی بارشیں برسانے والا۔ نمبر 3، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بارشیں اتار کے زمین سے فصلیں اگانے والا، گھاس اگانے والا، پھل اگانے والا، پھول اگانے والا، ان پھلوں میں علیحدہ علیحدہ ذائقے ڈالنے والا، ان بوٹیوں کے اندر تیری شفا کا بندوبست کرنے والا۔ اور میرے عزیز 3 سوال ہیں، جواب دے دینا۔ زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا اکیلا کون ہے؟ زمین سے سبزے اگانے والا اکیلا کون ہے؟
الہ کے 3 معنی آ گئے، لا الہ الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا منزل من السماء ماء الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا منبت الا اللہ۔ کوئی نہیں پیدا کرنے والا مگر اکیلا اللہ، کوئی نہیں بارشیں برسانے والا مگر اکیلا اللہ، کوئی نہیں زمین سے سبزے اگانے والا مگر اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو۔ پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے کوئی شریک؟ قرآن کی سیر کرنا اور سورہ حج ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، او لوگو، تجھ سے مجھ سے بات کون کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بھی تا سن لے، یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہیں سمجھانے کے لیے میں اللہ ایک مثال دینے لگا ہوں، فاستمعوا لہ، توجہ سے سن لو تاکہ سچے محمدی بن جاؤ، تاکہ سچے عاشق رسول بن جاؤ، تاکہ تمہیں سیرت محمدیہ نصیب ہو جائے۔ اللہ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ مسئلہ کیڑی کتاب دا؟ سب کہو قرآن سچا، قرآن اللہ بھی، آمنہ کا لال بھی، اور مولوی غلط ہو سکتا ہے، سید 2 نمبری کر سکتا ہے، لیکن میرے رب کی کتاب تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے پاک کتاب ہے۔ اور میرے عزیز یاری لگانا قرآن کے ساتھ، میرا رب قرآن میں کہتا ہے لا ینبئک مثل خبیر، اور بندہ میرے جئی کھری گل اور بتانے والا، اس لیے خیال کرنا، قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، جاگ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک لولی لنگڑی مکھی بھی پیدا، بات میری ہے یا اللہ کی ہے؟ مان لو میرے عزیز کو، اللہ کے سوا کوئی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر نہ کہا کر، میری کسی بات پہ ناراض نہ ہو، یہ درد ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دعوت محمدیہ تیرے دل کے اندر اتر جائے، اور ایسے اترے کہ اگر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے موت آ جائے، اللہ کہے جا تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ اس لیے مسئلے کو دل میں اتار، لن یخلقوا ذبابا، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی مکھی نہیں پیدا کر سکتا، تو نہ کہا کرنا فلاں درگاہ پہ گیا تو بیٹا مل گیا ہے، اور بیٹا دینا تو دور کی بات ہے، کھوٹی قسمت کھری کرنا تو دور کی بات ہے، نہ کہا کر بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتران دی جوڑی، نہ کہا کر اللہ کے سوا کوئی مکھی نہیں پیدا کر سکتا تو بیٹا کیسے دے سکتا ہے۔ اگر بات سمجھ نہ آئے تو چل قرآن کی سیر کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر ہے، میں گل قرآن تو باہر کرنی کوئی نہیں، قرآن تو باہر، اللہ کا پیغمبر ہے، نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، جانتے ہو کوئی نہیں جانتے؟ عمر ہو گئی 120 سال لیکن اولاد
کوئی نہیں. نبی رو رو کے مانگ رہا ہے ربا اولاد دے دے, ربا میری چھاتی خالی ہے اولاد دے دے, میری بیوی کی گود خالی ہے اولاد دے دے. نبی مانگے جا رہا ہے, نبی مانگے جا رہا ہے, نبی مانگے جا رہا ہے, مانگے جا رہا ہے, مانگے جا رہا ہے. کس سے مانگے جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگے جا رہا ہے. اس لیے مسئلہ پکانا نبیوں کا کام, مانگنا دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی. قرآن بھی کہتا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ربا داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے, سر بھی سفید ہو گیا ہے, ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی ہیں ربا, لیکن میں پھر بھی تیرے در تو نا امید نہیں, پھر بھی تیرے در تو نا امید نہیں. عمر ہو گئی 120 سال. عمر کتنی 100؟ اس میں اگلے جملے کو ضائع نہ ہونے دے. اللہ نبی کو اتنا انتظار کروایا کیوں؟ نبی کو اتنا انتظار؟ جواب ہے او میرا بندہ, تجھے میں لا الہ الا اللہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر اولاد نبی کے اپنے اختیار میں ہوتی تو 120 سال رونے کی ضرورت نہیں تھی, 120 سال پریشان رہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ اکبر. عمر 120 سال ہو گئی. چلے گئے بی بی مریم کے کمرے کے اندر, دیکھتے ہیں مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. دیکھتے ہیں مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں. فرمایا او مریم انا لک ھذا, اور مریم تیرے پاس بے موسم پھل کدھر سے آئے ہیں؟ سچی ولیہ کا جواب سن, سچی ولیہ کا جواب سن. سچی ولیہ کہنے لگی من عند اللہ. یہ پھل کدھر سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. آج تو لوگ ہر کمال کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں, اور سچے ولی کی نشانی یہ ہے وہ ہر عزت اور کمال کی نسبت کرے گا تو کس کی طرف کرے گا؟ اللہ کی طرف. خیال کرنا بات چلتی جا رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, وہ رب میں بوڑھے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. قرآن سننا, سورہ آل عمران پڑھنے لگا ہوں. ہنالک دعا زکریا ربا. ادھر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا. کیا دعا کی؟ فرمایا رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ربا میں تیرے در کا مانگت ہوں. ربا زندگی گزر گئی مانگ مانگ کے, لیکن تیرے در سے نا امید کوئی نہیں ہو ربا, اس لیے میں بوڑھے زکریا کو بھی اولاد عطا کر دے. اللہ نے کہا میرے نبی, او میرے نبی, انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. تو نے بیٹا مانگا ہے. تو نے کیا مانگا ہے؟ اور میرا قانون یہ ہے کہ میں مانگنے والے کی مانگ سے زیادہ دیا کرتا ہوں. تو نے بیٹا مانگا ہے, اب میری عطا دیکھ. سیدن و حسورن و نبیم من الصالحین. بیٹا بھی دوں گا, ہوگا بھی سردار, ہوگا بھی نیک, ہوگا بھی صالح, اور ہوگا بھی ایسا بیٹا جس کا نام بھی عرشی ہوگا. نام بھی کون سا ہوگا؟
اولاد دینے والا کون؟ یا ایھا الناس، لوٹا، او لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہے اللہ، کان لگا کے سنو اللہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سوال ہے ربا، اکیلے اکیلے کوشش کریں تو شاید نہ کر سکیں، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں پھر تو کر لیں گے نا۔ فرمایا نا وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی مکھی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا الہ ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کہتا ہے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، چھین کے لے جائے، واہ میرے ربا، یہ نہیں کہا ان یطلبہم الذباب شیئا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مکھی کوئی شے مانگ کے لے جائے، نا، فرمایا مکھی کوئی شے کھس کے لے جائے، کیونکہ مکھی بھی مانگتی صرف کس سے ہے؟ اللہ اکبر۔ ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لا یستنقذوہ من، وہ اپنی چیز مکھی سے برآمد بھی نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ مکھی پہ آرڈر چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ لا یستنقذوہ من ضعف الطالب والمطلوب امن خلق السماوات والارض، پیدا کرنے والا اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ، قرآن دریا ہے، یہی ختم نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا آگے چلوں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، زمیندار پریشان ہے، بارش کوئی نہیں ہو رہی، زمیندار پریشان ہے، بارش آج سمجھنا بارشیں دینے والا اکیلا کون ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ، اونچا کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کے اندر منبر پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، ایک دیہاتی آ گیا، کہتا ہے اللہ کے نبی لوٹ گئے، پٹ گئے، بارشیں کوئی نہیں، فصلیں کوئی نہیں، قحط ہے ہر طرف، اللہ کے نبی جانور بھی تڑپ رہے ہیں، پرندے بھی تڑپ رہے ہیں۔ وہ دیہاتی کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر کے مانگ لینا کہ اللہ رحمت کی بارش عطا کرے۔ اللہ اکبر، خیال کرنا ذرا، پتہ چل جائے تجھے ذرا فرق۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، نبی علیہ السلام نے کیا اٹھا لیے؟ کیا اٹھا لیے؟ منگن واسطے یا دین واسطے؟ ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا شروع کر دی، ربا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہ بارش عطا کر، اللہ بارش عطا کر، اللہ بارش عطا کر۔ مسئلہ حل ہو رہا ہے میرے عزیز، خیال کرنا، نبی کو نبی مان، خدا کو خدا مان۔ آمنہ کے لال سارے نبیوں کے سردار بے مثال ہیں، لیکن اللہ شریکوں سے
اونچا بول, اللہ شریکوں سے پاک ہے. حاجی حج کرنے جاتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, حاجی کو ایک وظیفہ سکھایا گیا, او حاجیا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا حج قبول ہو, پہلے اپنے دل کو پاک کر, یہ وظیفہ پڑھ. کون سا وظیفہ؟ سارے پڑھو. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. انبیاء نے بھی حج کیا یا کوئی نہیں؟ اولیاء نے بھی کیا یا کوئی نہیں؟ نبی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. ولی بھی کہہ رہے ہیں لا شریک لک, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. اللہ اکبر. ایک دن میں مطاف کے اندر طواف کر رہا ہوں بیت اللہ کا, دیکھتا کیا ہوں, اللہ اکبر, بیت اللہ اتنے فاصلے پہ ہے مجھ سے جتنے فاصلے پہ یہ ستون ہے. ایک بندہ میرے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, وہ کہہ کیا رہا ہے؟ کھڑا ہے مطاف میں, بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے, کہہ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے یا پیران پیر مدد, یا پیران پیر مدد. کھڑا ہے مطاف میں بیت اللہ کے سامنے. اللہ, میں نے بھی اس کو اپنے بازو میں کس لیا. میں نے کہا فقیرا, اس در پہ آیا ہوا ہے جس در پہ آ کے نبی بھی کس سے مانگا کرتے تھے؟ اللہ سے مانگا کرتے تھے. نہیں تو اوپر دیکھنا, لیکن لکھا عربی میں ہے, تجھے کیسے سمجھاؤں؟ کسی کا عجیب کلام لکھا ہے, الہی عبدک العاصی عطاکا مکرم بالذنوب قداکا. ربا تیرا گناہگار بندہ تیرے در تے آیا ہویا ہے, الہی عبدک العاصی, ربا تیرا گناہگار بندہ تیرے در تے آیا ہویا ہے. ساڈے علاقے دے چودھریاں نمبرداراں تے ملکاں دا قانون ہے وے, کوئی بندہ چل کے ان کے ڈیرے پہ آ جائے تو سارے گناہ غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. کہا کرتے ہیں یار ہن تا ڈیرے تے چل کے آ گیا ہے, ربا میں ہوں گناہگار لیکن تیرے در پہ آ گیا ہوں, ربا میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اس لیے آمنہ کے لال بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی صحیح عقیدہ اور صحیح طریقہ لے کر بیت اللہ کا حج کرتا ہے, حج کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے. میں نے کہا نہ کر. اس در پہ آ کے تو سارے رب کو پکارنے والے تھے, تو خیال کرنا حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں ربا میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک, تیرا شریک کوئی نہیں ربا میں حاضر ہوں, ان الحمد والنعمت لک والملک, ربا ساری تعریفاں بھی تیرے واسطے, والنعمت ساریاں نعمتاں بھی تیریاں, ربا والملک بادشاہت بھی تیری, لا شریک لک, اللہ تیرا شریک کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے. نبی علیہ السلام نے کیا مانگنے کے لیے؟ کس سے؟ فرق سمجھنا, وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے, وہ یہ مخلوق ہے, وہ دینے والا ہے یہ لینے والا ہے, وہ کھلانے والا ہے یہ کھانے والا ہے, وہ عطا کرنے والا ہے نبی مانگنے والا ہے. اس لیے خیال کر, میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا. بعض اوقات شیطان لعین دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے. جب ہم قرآن سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, اللہ اکبر, یہ کون سا مہینہ گزر رہا ہے؟
اس مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور وفات، اور جس کی ولادت اور وفات ہو وہ الہ نہیں ہوتا، الہ وہ ہے جو ولادت سے بھی پاک ہے، وفات سے بھی۔ اگلی بات، سارے نبیوں کی ولادت ہوئی یا کوئی نہیں ہوئی؟ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور جس کی ولادت ہو اس کی اماں بھی ہوتی ہے یا کوئی نہ؟ آپ علیہ السلام کی اماں کا کیا نام ہے؟ حضرت بی بی آمنہ۔ بابا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ خاندان ہے بنو ہاشم، قریش۔ آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ 11۔ جاگ رہا ہے؟ آپ کے نواسے بھی ہیں یا کوئی نہ؟ او میرے عزیز، جس کی ماں بھی ہو، باپ بھی ہو، بیوی بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، وہ بشر ہی ہو سکتا ہے، ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہو سکتا۔ اور بالکل سادی بات سن، آپ سب کا جو پہلا دادا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بابا ہے یا کوئی نہ؟ اور نبیوں کا دادا کون ہے؟ بابا۔ دادا ایک ہے، ہمارا دادا بھی بابا آدم، نبیوں کا دادا بھی بابا۔ اب ایسے ہو سکتا ہے کہ دادا ہو سید اور پوتا ہو گجر؟ دادا سید تو بیٹا بھی سید اور پوتا بھی؟ جب دادا بشر ہے او میرے بھائی تو سارے نبی بھی بشر۔ لیکن بات کو سمجھ، آج ویسے نہ جا، اب تیرے ذہن میں وسوسہ آئے گا، او بادشاہو ای کہندے نے نبی ساڑھے جیا بشر رہے، جو یہ کہے وہ بالکل مسلمان ہے۔ بات تو سن ہماری، اور میرے عزیز خیال کر، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، ان علماء جیسا نہیں ہو سکتا، آپ سارے مجھ سے اچھے ہیں، میں اپنے استاد جیسا نہیں ہو سکتا، میرے استاد مل جائیں، سارے ساتھی مل جائیں، وہ اپنے اساتذہ جیسے نہیں ہو سکتے، سارے بزرگ مل جائیں، پیر فقیر ولی مل جائیں، وہ کسی ایک صحابی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے صحابہ مل جائیں، وہ ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے، دنیا ابو بکر صدیق جیسے بزرگوں سے بھر دی جائے، وہ کسی ایک نبی جیسے نہیں ہو سکتے، سارے نبی بھی مل جائیں، سارے صدیق بھی مل جائیں، سارے شہید بھی مل جائیں، سارے صالحین بھی مل جائیں، سارے نمازی بھی مل جائیں، سارے حاجی بھی مل جائیں، سارے بزرگ بھی مل جائیں، صوفی فقیر بھی مل جائیں، علماء بھی مل جائیں، قاری بھی مل جائیں، فرشتے بھی مل جائیں، یہ سارے مل کے بھی تیرے اور میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہے بشر، ذات کے اعتبار سے ہے بشر۔ میرے نبی کی ہر سنت نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی سجا، یہ داڑھی بھی نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق شادی کر، یہ شادی نور ہے، غمی گزار، وہ غمی نور ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق کاروبار کر، وہ کاروبار نور ہے، نماز نور ہے، روزہ نور ہے، حج نور ہے، زکوٰۃ نور ہے، لیکن یہ نور ہے ذرا مشکل۔ اللہ اکبر، ذرا لوٹا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگ رہے ہیں، دینے والا کون ہے؟ اس لیے قرآن کا مسئلہ سمجھنا، من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہو۔ اور میرے عزیز ذرا کھولنا دل کی کھڑکیاں، میری بات کو دل میں جگہ دینا، میرے ساتھ پہلے یہ جملہ کہے، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، سارے کو، ہم نبیوں کو، اب نبیوں کو ماننے والا کون ہے؟
میرے اس جملے کو یاد رکھ، نبیوں کو ماننے والا وہ ہے جس کا عقیدہ بھی وہ ہوگا جو نبیوں کا عقیدہ ہے، جس کا طریقہ بھی وہ ہوگا جو نبیوں کا طریقہ ہے۔ سارا قرآن دیکھ، آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کئی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ تجھے ہر نبی کی دعا میں یہی نظر آئے گا، ہر نبی مانگ رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کی دعا سن کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا 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 ربنا۔ آگے چلنا، مچھلی کے پیٹ میں ایک پیغمبر ہے، نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ کہتا ہے وَظَنُّونَ، یاد کرو نا میرے مچھلی والے پیغمبر کو، مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر ہے۔ آنا میرے عزیز، نبیوں کی بات مان لینا ذرا، دیکھ تو صحیح نا مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر نے کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا، پیغمبر کا بیٹا گم ہو گیا، اور 40 سال روتے رہے۔ کتنے سال؟ قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جاگ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو بڑی ترقی ہے، لوٹا پھیر کے بتا دیتے ہیں، ساتھ چھوٹا ایک بچہ لانا، اس کے ناخنوں پہ سیاہی لگا کے بتا دیتے ہیں، قمیض سونگ کے بتا دیتے ہیں۔ تو کبھی سوچنا ہو میرے عزیز، یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور بیٹا بھی کسی محلے دار کا نہیں، اپنا گم ہو گیا، اور گم ہوتے ہوئے عرصہ بھی گزر گیا 40 سال، رو رو کے ہو گیا نبی کا برا حال، لیکن نبی کو اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو دیکھنے سننے اور جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے خیال کرنا، آنا ذرا ہماری دعوت سننا ذرا، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نبیوں کو ماننے والا وہ ہے، نبیوں کو بھی مان، نبیوں کی بھی مان، ولیوں کو بھی مان، ولیوں کی بھی مان۔ اس لیے نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ربا اللہم اغثنا، ربا بارش عطا کر، ربا بارش عطا کر۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی ہم نماز پڑھ کے باہر نہیں نکلے، بادل آ گئے اور بادلوں نے برسنا شروع کر دیا، بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بارش برسا کے اس مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اور میرے ذمہ دار بھائی، بڑا بے غم ہو کے تو بیج ڈال کے آ جاتا ہے، کس کے بھروسے پہ؟
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. سوچا کرنا ذرا اور سورہ واقعہ کی سیر کر. اللہ کہتا ہے تو زمین میں بیج ڈال کے آ جاتا ہے، کبھی سوچ بھی صحیح نہ. زمین کے اندر اس دانے کو چیرنے والا کون ہے؟ اس دانے کو چیر کے اس سے وہ کومپل نکالنے والا کون ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. پھر آگے کبھی دیکھا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، گندم کے بوٹے پہ کوئی اور پھل لگ جائے، مکئی کے پودے کے ساتھ کوئی اور لگ جائے، کیلے کے درخت پہ آم لگ جائیں، آم کے درخت پہ مالٹے لگ جائیں، سیب کے درخت پہ کوئی کنو لگ جائیں؟ کبھی ہوئی ایسی چیز؟ اور نہ میرے عزیز، ان چیزوں کو دیکھ کے غور کیا کر. ہر چیز کہہ رہی ہے لا الہ. نبی علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے ہیں، بدن لہو لہان ہے. بدن لہو کیوں؟ سیرت سنا کے آ رہے ہیں، سیرت سنا کے آ رہے ہیں. اور میرے مدنی کی سیرت بڑی مشکل ہے، اس میں پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں. سیرت سنا کے آ رہے ہیں، بدن لہو لہان ہے. ایک درخت کے سائے میں نبی علیہ السلام کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایک مرید ہے، نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے زخموں سے خون صاف کر رہی ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام خاموش بیٹھے ہیں. سامنے ایک باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے، عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے. یہ ہیں تو دونوں مکے کے مشرک، لیکن ہے جو نبی علیہ السلام کا خاندان، اور ان کا خاندان ایک ہے. نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، ہماری قوم کا جوان ہے، بڑا زخمی ہے، بڑے دکھ میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے تو ہمارا مذہبی مخالف، لیکن ان کے دل میں ترس آ گیا. اپنے غلام کو کہتے ہیں، نوکر کو کہتے ہیں، اس درخت سے انگور توڑ کے لے جا، عبداللہ کے بیٹے محمد کو دے کے آ جا. وہ غلام اور نوکر، اداس اس کا نام ہے، انگور لے کے نبی علیہ السلام کے سامنے آتا ہے. آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کے اندر انگور پڑے ہوئے ہیں. خیال کرنا، نبی علیہ السلام انگور کا دانہ اٹھاتے ہیں. بدن سارا زخمی ہے، لہو لہان ہے، لیکن انگور کا دانہ زبان پہ رکھنے سے پہلے میرے مرشد کی زبان پہ یہ جملہ آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اس اللہ کا نام لے کے اس کو کھانے لگاؤں. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. خیال کرنا کیا مطلب ہے؟ اس انگور کے درخت کو اگانے والا کون ہے؟ اس انگور کے درخت پہ اس انگور کو لگانے والا کون ہے؟ اس انگور کے اندر وہ رس ڈالنے والا کون ہے؟ اس رس میں وہ ذائقے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. انگور کے اوپر بڑی زبردست قسم کی کوریج کرنے والا، اس پردے کے اندر اس رس کو، اس جوس کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اس انگور کے دانے کو تیرے میرے ہاتھ تک پہنچانے والا کون ہے؟ اب جس وقت اس رب نے اپنی نعمت تیرے میرے ہاتھ میں پہنچا دی، اب اس کا نام لیے بغیر اگر اسے کھایا جائے تو یہ ناشکری ہے یا کوئی نہ؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو نوکر تھا نا، اس کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بادشاہو، زندگی مجھے گزر گئی ہے مکہ میں ملازمت کرتے کرتے. یہاں تو جسے بھی سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے لات دے نام تے بسم اللہ، کوئی کہتا ہے منات کے نام پہ بسم اللہ، کوئی کہتا ہے عزا کے نام پہ بسم اللہ. یہ اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟
آپ علیہ السلام نے الٹا اس سے سوال کیا بتا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں نینوا بستی سے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اس بستی سے آیا ہے جس بستی میں میرا بھائی یونس آیا تھا علیہ السلام، جس بستی میں میرا بھائی یونس علیہ السلام آیا تھا۔ وہ حیران ہو گیا، آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو؟ فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی میں بھی نبی ہوں۔ اچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوکر کیا کرتا ہے، وہ غلام کیا کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ماتھے پہ بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے، آپ کے ماتھے پہ بوسے دیتا ہے، آپ کے گالوں پہ بوسے دیتا ہے، محبت کے اندر حیران پریشان ہے۔ کبھی آپ کے ہاتھوں کو چومتا ہے، کبھی آپ کے چہرے کو چومتا ہے۔ قربان جانا اس غلام اور نوکر کے مقدر پہ آیا تھا، انگور لے کے گیا تو نبی کا غلام بن گیا تھا۔ کہنے لگا دیر نہ کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مومن بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل اشہد اللہ الہ، بنیاد ہے بنیاد، لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ وہ غلام بن گیا نبی علیہ السلام کا۔ اس لیے خیال کرنا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا معلوم کب زندگی میں موقع ملے پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اس بات پر گواہ ہے، لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں مگر اکیلا اللہ ہے۔ اوپر دیکھ تو آسمان ہے، نیچے دیکھ تو زمین ہے۔ چل اور آسان کیے دیتا ہوں، زمیندار لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے تیرے گھر میں بھینس ہوگی، گائے ہوگی، بکری ہوگی، گھر میں نہیں ہے تو پڑوسی کے گھر چلا جا۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا تجھے لا الہ الا اللہ سمجھانا چاہتا ہوں، تجھے سچا محمدی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کیسے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتا ہو میرا بندہ آنا سمجھ ذرا، موت کا کوئی پتہ نہیں تاکہ تیری آخرت بن جائے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں جانور باندھے ہیں، اور زمیندارا تو جاتا ہے سبزہ لانے کے لیے، گھاس لانے کے لیے، تو ساتھ ساتھ یہ سوچا کرنا اس گھاس کو اگانے والا کون ہے؟ بولتے کوئی نہیں، اکیلا اللہ یا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ ہی۔ جزاک اللہ، بزرگوں نے جملہ دیا ہے، اللہ ہی اس گھاس کو اگانے والا، اللہ ہی۔ آگے چلنا، جن ہاتھوں سے اس گھاس کو تو کاٹ رہا ہے تجھے یہ ہاتھ دینے والا بھی اللہ ہی، جن کندھوں پہ اٹھا کے، جس سر پہ اٹھا کے تو گھاس لاتا ہے، جس جانور پہ لاد کے، خچر پہ لاد کے، گدے پہ لاد کے وہ تو چارہ لاتا ہے، گھاس لاتا ہے، اسے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ آگے چلنا، تو گھر آ گیا، تو نے چارہ بنایا، چارے کو ڈالا جانور کے آگے، جانور نے چارہ کھانا شروع کیا، جانور کے وہ دانت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس کو زبان دی، چارے کو حلق سے نکل گیا، چارہ پہنچ گیا معدے کے اندر، جاگ کے بیٹھ ذرا، چارہ پہنچ گیا معدے کے اندر، معدے میں ایک مشینری لگی ہوئی ہے، معدے میں ایک مشینری لگی ہوئی ہے جس کے سپیئر پارٹس بھی دنیا سے ملتے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مشینری کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اس مشینری کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چارہ ہضم ہو گیا، چارہ ایک ہے، چارہ ایک ہے۔ اس چارے سے کیا کیا بنا؟ من بین فرث ودم لبنا
خالصا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ گوبر بھی بنا اسی چارے سے، خون بھی بنا اسی چارے سے، پیشاب بھی بنا اسی چارے سے، لیکن تیرے برتن میں نے دودھ جو ڈالا ہے اس میں گوبر کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، اس میں خون کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی، اس میں پیشاب کی ملاوٹ بھی نہیں ہونے دی. لبناً خالصا، تیرے برتن میں خالص دودھ ڈال دیا ہے. ناراض تو نہیں ہوتے؟ کہہ دوں جملہ، اب جس وقت تو اس دودھ کی بالٹی کو اٹھا کے کسی قبر پہ جا رہا ہوتا ہے نا، جے بابے دے ناں دا دودھ نہ دیتا مجھ سک ویسی جا رہا ہوتا ہے نا، تو میری زمین مجھے چیخ چیخ کے کہتی ہے ربا اجازت دے تیرے اس گستاخ کو ابھی نگل جاؤ، ربا اجازت دے. میں آگے سے کہتا ہوں زمین کو ذرا ٹھنڈی کھا، ذرا کیا کر، میرا بندہ ہے کچھ عرصہ گناہ کرے گا، اگر موت سے 1 منٹ پہلے بھی اس نے توبہ کر لی نا تو اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس پہ اپنی رحمتیں برسا دے. اور کبھی سوچا کرو میرے عزیز، آج کل تو قسم قسم کی گائے آئی ہوئی ہیں انگریز ملکوں سے، اور ایک ایک وقت کا 20-20 25-25 کلو دودھ دے رہی ہیں. تو یہ انگریز کس کے نام کی 11ویں دیتے ہیں؟ نہ دھوکہ نہ کھا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارشیں اتارنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، قسم قسم کے باغات سبزے پھل پھول اگانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کہتا ہے اگر میری مرضی نہ ہوندی نا تسی سارے مل کے بھی زمین چو ایک گاس دا تنکا اگان دی طاقت نہیں رکھ دے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی شریک اللہ کے ساتھ؟ کیا ہے کوئی شریک اللہ کے ساتھ؟ جواب دو لا الہ، اچا کھو لا الہ. اللہ تیرا شریک، اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ شریکوں سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے. یہ ہے میرے مدنی کی سیرت کا وہ بنیادی باب جس کو ماننا تیرا کام ہے اور تجھے عزتیں دینا میرے رب کا کام ہے. ایک صحابی ہے نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی، کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کے حجرے میں گیا، آپ علیہ السلام سفید چادر لے کے سو رہے تھے، میں پیچھے ہٹ آیا، کچھ دیر بعد پھر گیا تو آپ علیہ السلام جاگ گئے تھے. مجھے دیکھتے ہی مدنی نے ایک جملہ فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا اے ابو ذر، جو بندہ لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے زبان سے اس کا اقرار کر لے، دخل الجنہ، مرنے میں تو دیر ہے لیکن جنت پہنچنے میں دیر. ہاں فکر آخرت ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے تو عقیدہ سمجھ. دخل الجنہ، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں نے کہا اللہ کے نبی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے مان لیا، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کیا ہو، تب بھی جنت جائے گا؟ میرے مدنی نے فرمایا تب بھی جنت جائے گا. فرماتے میں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر فرمایا جائے گا. میں نے تیسری دفعہ پھر پوچھا حضرت یہ بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو، عربی کا مقولہ ہے، ضرور جائے گا. جسے میری سیرت کا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا لا الہ، وہ جنت جائے گا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نکلا مسجد سے تاکہ سب کو بتاؤں. آگے سے حضرت عمر آ رہے تھے رضی اللہ تعالی. فرمایا او ابو ذر کدھر بھاگے جا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، سب کو بتانے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا، سب کو نہ بتا. اتکلوا علی، کسی پہ بھروسہ کر بیٹھیں گے کہیں گناہوں کی جرت نہ پیدا ہو جائے. اس لیے حدیث سن کے یہ مطلب نہ سمجھ بیٹھنا کہ عقیدہ ٹھیک ہے باقی من مرضی نہ. اگرچہ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، مجھے اپنے رب کی رحمت پہ یقین ہے. جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا، عمل میں بدعت نہیں ہوگی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت داخل کر دے گا. لیکن پکڑنے پہ آئے تو کون پوچھ سکتا ہے اسے؟ اس لیے بے غم نہ ہوا کر. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء. اللہ سے بے خوف بھی نہیں ہونا، اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا. ہر وقت دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہو اور اللہ سے رحمت کی امید بھی موجود ہو. اسی کا نام ایمان ہے. جو کچھ کہا سن اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنے